ہوتی ہے انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کے جوڑیں گے. نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو ہم جو نیو بہنیں ہیں وہ ضرور اسکرین پہ دیکھیں. اوکے انشاءاللہ ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 120. ہاں تو میں یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گی تاکہ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکے. اوکے اب آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 120 پہ, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک جو ہے آپ لوگ سب کو یاد رہے گا جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ کیا چل رہا تھا, یہودیوں کے بارے میں, ہے نا. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ سب کے دل ایک جیسے ہی ہے. یہودی بھی ایسے ہی سوال کر رہے تھے, مشرک بھی ایسے ہی سوال کر رہے. کیسے ہو سکتا ہے نا کہ سب لوگ ایک جیسے ہی سوچ رکھ رہے. اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے, یہ لوگ کیا کل کا جو آیت تھا نا ہمارا لاسٹ کی آیت جو ہم کر رہے تھے, یہ لوگ کیا چاہتے تھے بہنوں, جو علم نہیں رکھتے تھے, جو مشرک اور جاہل تھے, کہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ لوگ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تھے, ہے نا. تو یہاں پہ بہنوں یاد ہے نا, ایسی ہی فرمائش موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کے لوگوں نے کیا تھا, ہے نا. 70 لوگوں کو وہ لے کے گئے تھے پہاڑ پر, اور وہاں پہ کیا ہوا تھا, وہ لوگوں نے بھی کیا کہا تھا, ہم کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ہے. پر سیم فرمائش موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی, ہے نا. آئے گا انشاءاللہ قرآن میں. موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھے. اب ان کے جو صحابہ تھے یا ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی یہی فرمائش کر رہے کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے. اب فرق کس چیز کا ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی چیز مانگا, یہ ان کے ساتھی بھی وہی چیز مانگ رہے. فرق کس چیز کا ہے بہنوں, کہ موسیٰ علیہ السلام جو یہ چیز مانگ رہے تھے کہ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے وہ اللہ کی محبت میں تھا. اور یہ لوگ جو تھے, جو ان کے ساتھی تھے, جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ کوئی محبت نہیں تھی بہنوں, وہ گستاخی تھی, وہ بے ادبی تھی, وہ ایک ضد تھا, ایک بولتے نا ایک ہٹ دھرمی تھی کہ ہم کو اللہ کو دیکھنے کا. یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ بھائی ہم بڑے ہیں, ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے, تو یہ فرق تھا. موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہو نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے, ان سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. تو جب اللہ, سوچو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت ہے بہنوں, تو اللہ کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی. اور جو بھی, اب دیکھو بہنوں, نہ میں نے اور تم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ سنا ہے, پر ہم سب اللہ کو کتنا چاہتے ہیں, رائٹ. تو سوچو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی صرف کلام کو سن رہے تھے, وہ کتنا چاہنے لگ گئے ہوں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے نا کہ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکا لڑکی فونوں میں بات کرتے ہیں. ابھی فون کی بات بھی چھوڑو, چیٹنگ کرتے ہیں بہنوں, صرف چیٹنگ, اس سے کتنی محبت ہو جاتی ہے. فیس بک, آپ کو پتا نا کچھ سال پہلے فیس بک کا ایک دور چل رہا تھا جہاں پہ لڑکا لڑکی چیٹنگ کرتے تھے. کبھی کبھی ویڈیو آن کر کے اپنا ایک دوسرے کا چہرہ تو بعد میں دیکھتے تھے, پہلے صرف چیٹنگ ہوتی تھی, اور چیٹنگ میں ہی محبت ہو جاتی تھی بہنوں. اور وہ کتنے لڑکا لڑکی اپنے گھروں سے بھاگتے تھے, شادیاں کرتے تھے, بس یہ فیس بک کے چکر میں. اور آج بھی ہو رہا ہے, واٹس ایپ کے چکروں میں کتنے لڑکیاں چیٹنگ کرتے کرتے ہی محبت ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پہ سوچو بہنوں, کال سینٹر کے جاب میں بھی لڑکیاں کیا کرتی ہے, اتنا اٹریکٹیولی باتیں کرتی نا کہ نہیں بھی چاہو تو انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایئر ہوسٹس دیکھ لو نا, وہ بھی اتنا پیار سے باتیں کرتی ہے کہ مطلب ہم مطلب لڑکے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی آوازوں سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو آواز بھی انسانوں کی اتنی اٹریکٹ کرتی ہے اور پیار اور محبت پیدا کرتی ہے. تو سوچو جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام سے, تو کتنی محبت پیدا ہوتی ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کانسیپٹ. تو کیا ہو گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی مانگے تھے اللہ سے کہ یا اللہ, یعنی وہ اتنا شدید اللہ سے محبت کرنے لگے, اتنا ایکسٹریم محبت کرنے لگے کہ انہوں نے اللہ سے دعا ہی کر لی کہ یا اللہ اب نہیں ہو رہا ہے, مجھے تم کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ اگر یہ پہاڑ سہلے گا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. مگر اللہ کا تجلی وہ پہاڑ سہ نہیں سکا, اور وہ پہاڑ کیا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, ہے نا. یہ واقعہ پورا آئے گا ڈیٹیل میں انشاءاللہ. تو میں صرف فرق بتا رہی ہوں کہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کیا ڈیمانڈ کیا کہ ہم کو اللہ کو دیکھنے کا ہے, مگر ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں تھی بہنوں. دیٹ واز کیا, کہ ہم بڑے ہیں تو ہم سے ڈائریکٹلی کیوں نہ ہو, ہے نا. اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے, بڑا سمجھ رہے.
اور اللہ کو یہ تکبر یہ گھمنڈ نہیں پسند ہے بہنوں. تکبر جو ہے نا انسان کو ضائع کر دیتا ہے, اس کے پورے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. میری آواز رک رک کر آ رہی ہے, اگر سب کو ایسا ہو رہا ہے کہ کیسا مجھے بتاؤ چیٹ پہ یا تو انمیوٹ کر کے. سب کو میری آواز کلیئر ہے؟ ہاں الحمدللہ کلیئر ہے. اوکے اوکے الحمدللہ. تو جو بہنوں کو نہیں آ رہی ہے وہ پلیز اپنا نیٹ ورک چیک کریں انشاءاللہ. اوکے, اب آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ساتھی تھے تکبر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ بہنوں تکبر بہت بری چیز ہے. میں نے کل بتائی نا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر دو باتیں ہونی چاہیے, وہ ہے صبر اور تقوی. ہمیشہ یاد رکھنا یہ دو باتیں اگر ہمارے اندر رہے گی نا, صبر اور تقوی, ہم دنیا کی ہر لڑائی جیت جائیں گے, ہم دنیا کے ہر سٹیج کو پار کر لیں گے, ہم دنیا کی ہر ٹیسٹ کو ہر آزمائش کو پار کر دیں گے انشاءاللہ, اگر ہمارے اندر کیا رہے گا, صبر اور تقوی. اور اللہ نہ کرے ہمارے اندر دو باتیں رہے گی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. وہ کیا ہے بہنوں؟ ایک ہے ڈس اوبیڈینس یعنی نافرمانی, اور دوسرا ہے تکبر یعنی ایروگینس. یہ دو باتیں کبھی ہمارے اندر نہ ہو. اوکے, ایروگینس یعنی تکبر اور دوسرا ہے نافرمانی, نافرمان نہ رہے بہنوں. اب دیکھو یہاں پر جو لوگ تھے وہ ان کے اندر کیا آ گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے اندر کیا آ گیا تھا؟ تکبر آ گیا تھا, ہے نا. تکبر کیا کرتا ہے انسان کو, جب بتاتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, تو وہ سامنے والے کو حقیر جاننے لگتا ہے. ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں بہنوں, ہم عورتیں بھی شادی کے بعد ہم کو اگر ہمارے مائکے کے بارے میں, ممی لوگ کے بارے میں, یا مطلب ممی کے خاندان کے بارے میں کچھ بھی بولتا ہے تو ہمارے اندر کیا غصہ جوش آ جاتا ہے کہ بھائی میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا. حالانکہ برائی ہوتی ہے پھر بھی ہم سننا نہیں چاہتے. کہیں نہ کہیں وی آل ہیو دس ان مائنڈ کہ میرا خاندان سب سے اچھا ہے نا, میں سب سے اچھی ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں, میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں, میں اور میرا خاندان اچھا ہے نا, میرے نام پہ نہیں آنا. یعنی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی بہنوں علم کے لائن سے, خوبصورتی کے لائن سے, بچوں کے لائن سے, خاندان کے لائن سے, پراپرٹی مال کے لائن سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ بڑپن آ جاتا ہے, یعنی ایک بڑائی آ جاتی ہے. اور اللہ کو یہ بالکل نہیں پسند. اللہ کو کیا پسند؟ عاجزی پسند ہے. دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عاجز تھے, کیسے ہمبل تھے نا بہنوں. پتا نہیں میں ٹاپک کہاں سے کہاں جا رہا ہے, مگر بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ, اوکے, حضرت عمر تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ ان کے خلیفہ کے زمانے میں انہوں نے مطلب وہ اتنا ان کی حکومت پھیلی بہنوں, اوکے, اتنے سارے کنٹریز اینڈ سٹیز میں ان کی جو اتھارٹی تھی, ان کا جو پاور تھا وہ اتنا پھیلا, اوکے, جو انسان اتنا بڑا لیڈر ہو, ہاں, اس کا سوچو کیا رویہ تھا. ان کے کپڑوں پر 18 یا 17 پیون لگے ہوئے تھے. جو انسان اتنا بڑا لیڈر ہو, حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہوں, اتنے بڑے لیڈر ہے کہ ان کی خلافت اتنے سارے جگہ پھیل گئی تھی بہنوں, اوکے, اتنے کلومیٹرز پھیل گئی تھی, اور ان کے کپڑوں پہ کیا تھا, 17 کے 18 پیون لگے ہوئے تھے. پیون یعنی کپڑوں کو جوڑنے کے لیے, کپڑا پھٹ جاتا ہے تو دو کپڑے, ہمارے کپڑے جب پھٹ جاتا نا تو کپڑے کو جوڑنے کے لیے پیون لگاتے, تو وہ لگا ہوا تھا بہنوں, سوچ کے دیکھو. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار ایسے بیڈ پہ سوتے تھے, مطلب بیڈ میں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں, ایسی جگہ پہ سوتے تھے کہ جب وہ سوتے تھے تو ان کے پیٹھ پہ اس کے پورے نشان بیٹھ جاتے تھے. یعنی ان کے نیچے جو فرش ہوتا تھا, جو مطلب جس کے اوپر وہ سوتے تھے, اس کے نشان ان کے پیٹھ پہ پڑ جاتے تھے. سوچو کیا ان کی لائف تھی. آج ہم گدیلے پہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ, یس, ان کے وہ اتنے بڑے خلیفہ تھے بہنوں, رائٹ, نمبر 2 پر آتے ہیں وہ خلیفہ. اور اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے کیا نہیں تھا بہنوں, پر وہ کیسی زندگی, کیسی سادگی والی زندگی گزارتے تھے ہم سب جانتے ہیں, رائٹ. کھانے کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا, اتنا بڑا عہدہ, اتنا بڑا مرتبہ, مگر کتنے ہمبل, کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے تھے. ہم وہ سب ہمارے ذہن میں یاد رکھے. ہم جب ایسی محفلوں
میں آتے ہیں نا بہنوں، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، مجھے اللہ بہت چاہتا ہے نا، میں چوزن ون ہوں، پورے گھر میں کوئی نہیں آتا، میں آتی ہوں، مطلب میں بہت اچھی ہوں، میں بہت بڑی ہوں، میں ایسی ہے نا. کہیں نہ کہیں ذہن میں شیطان ایسے ایسے خیالات ڈالے گا جس سے کیا ہو جائے گا بہنوں، ہمارے اندر بھی تکبر آنا شروع ہو جائے گا. اوکے، میں اچھی باقی سب برے، میں جنتی باقی سب جہنمی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اوکے، ہم خود اچھے رہے، سب کے بارے میں اچھا سوچے، اور بہت ہی زیادہ ہمبلڈ یا ڈاؤن ٹو ارتھ رہے. یعنی جو انسان جو جتنا پھل لگ جاتا ہے نا تو وہ درخت اتنا کیا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے. اوکے، تو جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنا زیادہ ہم جھکے، اور اگر ہم نہیں جھکتے ہیں، ہم اکڑتے ہیں، مطلب علم جو آ رہا ہے وہ صحیح چیز نہیں لا رہا ہے، وہ فائدہ نہیں لا رہا ہے ہمارے اندر. وہ ہمارے اندر اگر اکڑ پیدا کر رہا ہے تو یہی چیز شیطان کے اندر تھی، وہ اکڑ آ گئی تھی. وہ اللہ، جب اللہ نے کہا جھکو آدم علیہ السلام کے سامنے تو وہ نہیں جھکا. اوکے، تو ہمارے اندر عاجزی آنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس تکبر کو نکالنا پڑے گا. ہم کو کہنا پڑے گا کہ آئی ایم نتھنگ. اوکے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ تو ہے اللہ. اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی ہم بولے، اور اندر ہی اندر ہم جانے کہ ہم حقیر ہے، ہم کچھ نہیں ہے، وی آر نتھنگ. تو اس سے کیا ہوگا پتا ہے، ہم کبھی بھی ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں گے. مطلب کبھی کبھار ہمارا نام شان، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہم نے کام کیا تو سب جگہ میری تعریف ہو، ہے نا، یہ سب آ جاتا ہے ہمارے اندر. تو یہ سب کے پیچھے نہ بھاگے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں تہجد سے اٹھ گئی ہوں، میں نے آج کھانا بنائی، میں نے آج اتنا کام کری. نہیں، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اور وہی کافی ہے. لوگوں کو بتانا، لوگوں کو ظاہر کرنا، میں صبح سے اٹھ گئی، میں یہ پڑھی، میں وہ پڑھی، میں یہ کام کری، میں پیپر اٹھائی، میں دودھ جا کے رکھی، میں دروازہ کھولی، میں بیل ماری، میں یہ کری. سب جو سو رہا ہے اس کو بھی ہم برابر ہمارا اسکیڈول بتاتے ہیں نا. یہ سب کیوں ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ثواب کما رہے کا سب کام کر رہے اللہ کے لیے. اللہ جان گیا نا، اللہ کو سب پتا ہے نا، وہی ہم کو کافی ہے. ایسے چھپکے سے اعمال کرے بہنوں کہ کسی کو ظاہر نہ ہو. اللہ کو پتا ہے نا سب باتیں. اور یاد رکھنا بہنوں، ایک سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. ایسا کرو عمل کسی کو پتا نہ چلے. اور دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا کرے گا پتا ہے، وہ خود ہی ایسے انسان کو مشہور کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چھپ چھپ کے نیک اعمال کرو، چھپ چھپ کے اپنے گھروں کے کام کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہ ایسی عزتیں دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اوکے، تو بات کہیں کا کہیں چلے گئی. پھر بھی یہ جتنی بھی باتیں تھی وہ سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. سب جاگ رہے سو رہے؟ چلو جلدی جلدی. ہاں، سب جاگ رہے ہیں. ہاں، سب کو ایسا شام کا ٹائم ایسا بیڈ ٹائم سٹوری جیسا تو نہیں چل رہا نا کہ چلو بھائی چلو سو جاؤ، سنتے سنتے سو جاؤ. سب اچھے سے جاگ رہے پورے پورے. ہاں پورے پورے. قرآن کا احترام بھی الحمدللہ بہت الحمدللہ الحمدللہ. یہی چاہتی ہوں کہ سب اٹھے ہوئے. ہاں الحمدللہ. چلو اچھی بات ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے، تو تکبر اندر سے نکل جائے، عاجزی ہمارے اندر آ جائے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. جتنی بھی بہنیں چیٹ پہ اور انمیوٹ ہو کے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اوکے، آمین آمین آمین. اب آ جاتے ہیں جہاں پہ کیا بات چل رہی تھی. یس، بات چل رہی تھی کہ یہ لوگوں نے جب ایسی غلط فرمائشیں کی، اللہ تو ان کی نیت جانتا تھا کہ محبت تو تھی نہیں، بڑائی تھی نا، بڑپن تھا بہت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا بہنوں، ان کو جو ہے آسمان سے لائٹننگ آئی. اوکے، آسمان سے جو ہے وہ لائٹننگ آئی. اوکے، اور ان کو کیا کر دی بہنوں، تباہ اور برباد کر دی. اوکے، کڑک آسمان سے کڑک آئی اور یہ جو تھے وہ مارے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کیے اور پھر یہ لوگ اڑ گئے، یعنی پھر یہ زندہ ہو گئے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے اندر ایسا بیہیویئر نہ ہو انشاءاللہ. اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں، آیتوں پر واپس سے آ جاتے ہیں. اوکے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آج جو ہم کو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں.
اور ہرگز نہیں، ولن، اوکے، لن یعنی ہرگز نہیں، امپاسبل بولتے نا، ہو ہی نہیں سکتا ویسا، ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ ہی کرسچنز، نصارا۔ اب دیکھو بہنوں، یہاں پہ لا آیا ہے، اوکے، اور یہاں پہ لن آیا ہے۔ لن تو مطلب ہرگز ہی نہیں، جیوز تو تمہارے ساتھ ہرگز بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوئیں گے۔ اور کرسچنز کے بارے میں دیکھو، ایک ایک ورڈ، ایک ایک الفاظ، ایک ایک حرف جو قرآن میں آتا ہے نا، یہ بہت گہرائی ہوتی ہے بہنوں، یاد رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک موقع کرسچنز جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں ہم سے، مگر یہ جو یہود ہے نا، یہ تو کبھی نہیں راضی ہو سکتے، یعنی کہ ایسا ان اچیویبل گول ہے بہنوں، یہ تو ملے گا ہی نہیں تم کو، صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کتنا بخوبی جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، اور ہم کو بھی بتا رہے ہیں، ہاں کیا بتا رہے ہیں کہ ہرگز یہ یہودی جو ہے نا قیامت تک تم سے راضی نہیں ہوئیں گے، اور نہ ہی یہ کرسچنز، مگر کب؟ یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کے ملت کو، ان کے ملت کو، ملت یعنی کیا؟ ملت یعنی ان کے دین کو، ان کے طریقے کو، ان کی خواہش کو، اوکے، یعنی بیسیکلی یہ کیا چاہتے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر، اس کے رہن سہن کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم کیا کریں؟ اللہ کو ناراضی کر لے، چلے گا، ہاں اللہ کو تو راضی نہیں کر رہے ہیں، مگر ہاں یہودی کو اور کرسچنز کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے نا۔ آج یہ مسلمان کر ہی رہے، ہاں مسلمان کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا سنت ہے وہ تو نہیں پتا، پر ہاں ویسٹرن کلچر ہمارے رگ رگ میں آ چکا ہے، گھر گھر میں آ چکا ہے بہنوں، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا ان کے بارے میں کچھ بھی بولو، سب طریقے ہمارے اندر ہے۔ کیا ڈے وہ منائیں گے، ہم بھی وہ ڈے برابر بنا لیں گے، ہے نا۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی غلط کیا کر رہے ہیں نا، گناہ تو نہیں ہے نا، ہم تو پہلے پوچھتے بھی ہے کہ بھائی گناہ تو نہیں کر رہے نا، پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم پیروی نہ کر لو ان کے ریلیجن کو، یعنی ان کے وے کو، ان کے طریقے کو، ان کی خواہشات کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آج کہیں نہ کہیں ہم مسلمان، میں اپنے بارے میں بھی کہتی ہوں کہ ہم سب جو کیا کر رہے ہیں بتائیں، ہم سب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور یہودی اور نصرانی کے طریقوں پر چل کے ان کو خوش کر رہے ہیں۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے بہنوں بتاؤ؟ آج مسلمان قرضے لیتے ہیں، اوکے، پیسے نہیں ہے تو قرضے لیں گے، پھر بھی ان کے فنکشنز کر رہے ہیں، جو جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں نا وہ ڈیز بنا رہے ہیں، پیسے کو پیسہ بھی نہیں رہے گا تو بھی، ہاں، اور برابر دن یاد کر کے، نہیں تو جھگڑے فسادے ہو جاتے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے اس وجہ سے، ہے نا۔ کیا نہیں کر رہے بہنوں ہم؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے، آئے گا سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تو تم کیا کرو؟ نبی کی پیروی کرو، نبی کے طریقے پہ چلو، ان نبی کی سنتوں پہ چلو، جو کتنے سمپل، ایزی، سادگی، اور ایک دم ایک دم پیسہ ہی نہیں لگتا وہ طریقوں پر۔ سمجھ میں آیا؟ ان کے طریقوں پہ چلنے کے لیے مجھے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اتنے سمپل ہیں بہنوں۔ فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں کہ مسواک کتنا 10 روپے میں آ جاتا ہے، ہاں 5-10 روپے میں آ جاتا ہے، اور کتنا سمپل ہے بہنوں، ہر وضو سے پہلے کر لو، سونے کے ٹائم پہ کر لو، اٹھنے کے ٹائم پہ کر لو، کتنا سمپل ٹاسک ہے بتاؤ، کچھ کتنے پیسے لگے؟ وہی اگر میں برش خریدنے جاؤں گی تو اچھا برش خریدنا 50 روپے 20 روپے، اس کے ساتھ میں وہ ٹوتھ پیسٹ۔ اب میں برش اور ٹوتھ پیسٹ کو منع نہیں کر رہی ہوں، اوکے، میں فرق بتا رہی ہوں کہ ہماری سنت، وہ زمانے میں ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا، رائٹ، مسواک ہی تھا، تو کتنا سمپل اور کتنا ایزی اور کتنا کم پیسوں میں یہ کام ہو جاتا ہے، سنت ہے نا۔ اور سنت دیکھنے جاؤ نا بہنوں تو کیا بیسٹ ہے، ہر ایک سنت کے چلنے پر جسمانی اور روحانی فائدے ہیں، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، اللہ تو راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں، گناہ تو معاف کرتا ہی کرتا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اللہ قریب ہو رہا ہے، اللہ سے محبت ہو رہی ہے، اور جسمانی فائدے بھی مسواک میں کتنے ہیں نا۔ ایسے ہی نبی کی ہر سنت میں فائدے ہیں بہنوں، ہر سنت میں فائدے، مگر افسوس کی بات
ایک تو ہم لوگ جانتے نہیں ہے کتنی سنتیں ہیں کیا ہے نہیں پتا. دوسرا اگر پتا بھی ہے تو ایک آلسی پن ہے نا, کیا اسمائل کرنا کسی کو دیکھ کے, کیا سیدھے ہاتھ سے دو سیدھے ہاتھ سے لو, ہے نا, کیا کتنے بار جان کے بھی انجان ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ کتنے بار بہنوں. ایک سستی آ جاتی ہے, ایک کاہلی آ جاتی ہے, ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہاں چھوڑو نہ چلتا ہے سب, سنتی تو ہے, ذہن میں کیا آتا ہے سنتی تو ہے, گناہ تو نہیں کر رہی ہو نا, کرے تو نہ ثواب, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. کتنے ہم لوگ یہ سب ریزنز ہمارے ذہن میں ڈال کے کتنے سارے ایسے اپارچونیٹیز ہمارے زندگی میں کھو رہے ہیں, پتا ہے نا بہنوں. میں تو خود ہی بتا رہی ہوں کیونکہ میری زندگی خود ایسی ہے بہن, جو خود ایسا ہوتا ہے نا وہ یہ سب بتا پاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہماری زندگی کو کس پر لے کر آئے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے کر آئے. جب ہم ایسا لائیں گے نا بہنوں ہم اللہ کو خوش کریں گے. اور ایک حدیث کے بارے میں آپ لوگ کو سب پتا رہے گا نا کہ قیامت کے نزدیک مسلمان یہود اور نصرانی کے طریقوں پر ایسے چلیں گے جیسے کہ ایک آتا ہے, ایک چپکلی آتی ہے, اس کا گو کہتے ہیں, اگر وہ ایک کھڈے میں جیسا گھستی ہے نا تو آپ لوگ بھی ویسے گھسو گے, یعنی وہ جو کریں گے نا آپ لوگ ویسا کرو گے. مطلب یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود اور نصرانی جو کریں گے نا مسلمان ویسے ہی کرے گا, یہاں تک کہ اگر وہ ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی کرو گے, یعنی اتنا زیادہ تم ان کو فالو کرو گے, ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے, پر وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج دیکھو نا بہنوں رستے پہ ہی تم ایک جھلک دیکھ لو یا شادیوں میں دیکھ لو, دو عورتیں بیٹھی رہتی ہے, اوکے, ایک مسلمان ہوتی ہے غیر مسلمان ہوتی ہے. کتنے بار ٹرینوں میں اور بسوں میں ہم دیکھتے ہیں فرق ہی نہیں پتا چلتا ہے بہنوں کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلمان ہے. جب وہ نام بتاتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ اچھا یہ مسلمان ہے جو بیٹھی ہے پورے کراؤڈ میں, یعنی اس کا حلیہ اس کا سیم ہوتا ہے بہنوں. وہ سب کے جیسی کپڑے پہنی ہوتی ہے, ٹائٹ کچھ پہنی ہوتی ہے, کھلے بال رہتی ہے, نو دوپٹہ نتھنگ. تو ایک غیر مسلمان اور مسلمان میں آج کوئی فرق ہی نہیں ہے. سب کو لگتا ہے کہ مجھے اٹریکٹ, مطلب ان کو لگتا ہے میں نے کپڑے خریدی ہوں تو مجھے بتانا ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, میں خوبصورت ہوں تو مجھے ظاہر کرنا ہی ہے. آج ہمارا رہن سہن سب کیسا ہو گیا ہے, ویسٹرنائز ہو گیا ہے. اور اگر ہم ویسے نہیں چلتے تو لوگ بولتے کیا بیکورڈ ہے یار یہ لوگ, ہے نا, ارے یہ لوگ بہت اسٹرکٹ ہے, دین میں بہت اسٹرکٹ ہے یہ لوگ. مطلب کیا تو ہم کو کوئی بھی لقب کوئی بھی ٹائٹل دے دیتے کہ بھائی تم لوگ بہت عجیب ہو, دنیا کے ساتھ چلو, دنیا کے ساتھ رہو, کیا ہے یہ تمہارے زندگی میں, کیسا تم لوگ ایسے, ہے نا, کیسی کیسی باتیں لوگ کر لیتے نا ہم کو بھی. تو یاد رکھنا ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہودی پر اور نصرانی پر غصے میں ہے, کوئی خوش نہیں ہے کہ ان کو فالو کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہے, لعنت ہے, غصہ ہے, غضب ہے, تو اگر وہی طریقہ پر میں چلوں گی تو مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا. ان کی خواہشات پر ہم کبھی نہ چلے بہنوں. اوکے, اگر بہنوں میں اگر میرے شوہر سے راضی رہوں گی, اوکے, مجھے میرا شوہر اگر بہت پسند ہے تو میں دوسرے کے آدمیوں کو دیکھوں گی نہیں. آئی ول بی لیسٹ انٹرسٹڈ. وائی؟ بیکاز آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی ہسبینڈ. وائی شوڈ آئی سی ادرس, رائٹ؟ جب میں میرے ہسبینڈ سے خوش ہوں گی, راضی رہوں گی, تو میں دوسرے کے شوہر کے بارے میں نہ سنوں گی اور نہ ہی میں غور و فکر کروں گی اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ رہوں گی. بیکاز آئی ایم ویری کنٹینٹ, آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی ہسبینڈ, رائٹ؟ اسی طرح ہمارے مذہب سے جس دن ہم خوش رہیں گے, ہم کنٹینٹ رہیں گے, ہم راضی رہیں گے, ہم دوسرے مذہب کے کیا کلچرز ہے, کیا ٹریڈیشنز ہے, اس پر ہم کبھی نہیں چلیں گے. تو پہلے ہم کیا بنے, اپنے مذہب پر راضی ہونے والے بنے انشاءاللہ. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے, اور ضرور اگر تم پیروی کرتے ہو ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم, اوکے, تو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی ولی, کوئی کارساز, اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ نے صاف کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور اگر تم فالو کرتے ہو, اب دیکھو بہنوں سب اسکرین پہ دیکھو, ایک ہے ہدایت, اوکے,
اور ایک ہے ہوا. اوکے, دونوں دیکھو سیم سیم ہی دکھ رہا ہے. ایک ہے ہدا اور ایک ہے ہوا. اوکے, یہ دونوں کیا ہے, یہ سننے میں تو ہدا ہوا سب سیم سیم لگ رہا ہے, مگر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے ہدایت اور ایک ہے ہوا. یہ ہے ہدایت یعنی گائیڈنس اللہ کی طرف سے, اور یہ ہے خواہشات ڈیزائرز جو کہ اگر غلط ہو تو وہ شیطان کے طرف سے ہے. اوکے, اور ہم کو کس کی پیچھے بھاگنا ہے بہنوں؟ ہدایت کے پیچھے. ہم کو کس کی کوشش و فکر کرنا ہے؟ ہدایت کی. محنت کرنا ہے ہدایت, ہے نا, ہدایت کی لیے ہم کو بھاگ دوڑ کرنا ہے کہ یا اللہ ہدایت دے دے, ہے نا, اس کی فکر کرے, اس کو مانگے, اس کو بڑھاتے جائے, ہے نا. جتنا تڑپ جتنی فکر ہوگی وہ بڑھتا جائے گا. ہدایت ایک ایسی چیز ہے بہنوں کہ وہ سٹاپ نہیں ہوتی ہے. اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ تو ہدایت دیتے رہے, اللہ ہدایت دیتے رہے. ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, نبی سے خود کہا جا رہا ہے کہ آپ کہو کہ مجھے علم میں اضافہ دے, رائٹ. اور علم کی ہم کبھی بھی کیا کریں, ہرس کرے کہ بڑھتے رہے میری ہدایت بڑھتے رہے, رائٹ. اور یہ جو ہے نا ہوا بہنوں, اس کو ہم کیا کریں, سیزر سے کاٹ دے, خواہشات کو کاٹ دے. یعنی یہ ایسی چیز ہے بہنوں جس سے ہم برباد ہو سکتے ہیں اگر اس کے پیچھے ہم بھاگے, اس کی دوڑ لگائے, اس سے کمپٹیشن کرے, اس کی فکر, اس کی محنت, اس کی کوشش, اس کی دعائیں, تو برباد ہو گئے. جیسے کہ میں ایک نارمل لائف جی رہی ہوں. ایک لڑکیاں آج کل کیا کر رہے بہنوں, ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں, نارملی اچھے سے جی رہے, پر پھر وہ لوگ کیا بولتے کہ ارے ممی ڈیڈی میری بہت ساری خواہشات پورا نہیں کر سکتے, میرے کو آئی فون چاہیے, یہ لوگ سیمسنگ لے کے دیتے, میرے کو سوئٹزرلینڈ لنڈن دبئی پھرنا ہے, میرے ممی میرے کو یہیں پہ کشمیر وغیرہ لے کے چاہتے ہیں, مطلب مجھے کھانے میں فلاں فلاں ہوٹل جانا ہے, ریسٹورینٹ جانا ہے, میرے ممی مجھے عام چیزیں دیتے. تو یہ بڑے بڑے جو چیزیں مانگ رہی ہے, یہ اس کی نیڈز نہیں ہے بہنوں, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کی کیا ہے, خواہشات ہے. آج ہم سب کی زندگیوں میں کیا آ گیا ہے, خواہشات آ گیا ہے. بچے کی شادی سادگی سے نکاح کر سکتے, مسجد میں سادگی سے نکاح کھانا کھلا سکتے, مگر ہم لوگ کیا کرتے, وہاں بھی خواہشات کو لے کر آ جاتے کہ میری خواہش ہے کہ کیمرہ ہو, میری خواہش ہے کہ اتنے فنکشنز ہو, میری خواہش ہے کہ اتنا سب کچھ ہو, ہے نا. آج کل تو ایسا ٹرینڈنگ ہو چکا ہے کہ ڈی جے گانے بجانے سب رکھ دیتے ہیں, ہلدی رکھتے ہیں جو کہ فنکشن ہمارے اسلام میں نہیں ہے, اور پورے پہلے تو خالی لڑکی لڑکا پیلے کپڑے پہنتے تھے, آج تو پوری فیملیاں پیلے کپڑے پہن رہے, سر پہ کیا تو پھول لگا رہے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے بہنوں. اور یہ خواہشات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, پیسے جا رہے, انرجی جا رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, اللہ سے دور, نبی سے دور, سنت سے دور, نیکیوں سے دور, کتنے دور ہم دین سے جا رہے ہیں, کسی کو فرق نہیں پڑتا. بس سب کو کیا کرنا ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. لڑکیاں کیا بولتے ہیں کہ ہم پارٹ ٹائم جاب کریں گے, کیوں, مجھے پیسے چاہیے, کیوں چاہیے, خواہشات کو پورا کرنے. آج ہر لڑکی اور لڑکا اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے پیچھے لگے ہے نا. اور ایسا دور آ چکا ہے بہنوں کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں سیلف کنٹرول لانا ہی پڑے گا. اوکے, تو یہاں پر یہ آیت بہت اہم ہے بہنوں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہنوں, یاد رکھنا. یہ جو آیت ہے 1400 سال پہلے اتری تھی, ایسا لگا تھا کہ وہ زمانے کی بات ہے, پر آج کی یہ بات ہے بہنوں. آج یہی کلچر, یہی چیز چل رہی ہے, یہی دور چل رہا ہے, اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہود اور نصرانی کے پیچھے مت بھاگو, ان کے طور طریقے کے پیچھے مت چلو, وہ لوگ تو گر چکے ہیں, وہ لوگ تو ڈوب چکے ہیں, اگر ان کے طریقوں پر چلو گے تو خود بھی جا کے ڈوب جاؤ گے. اگر چلنا ہی ہے تو نبی کی سنت پر چلو, ہے نا. اور صاف کہہ دیا کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اور اگر تم پھر بھی اگر خواہش کی پیروی کرو گے, جب تمہارے پاس علم آ چکا, یہ قرآن آ چکا, نبی کی سنت پتہ ہو گئی ہے, پھر بھی اگر تم نے تمہاری خواہشات کے اوپر چلے اور اس میں تمہارا دین کا نقصان ہوا, سمجھ میں آیا, نقصان دیکھو بہنوں, دین کا نقصان ہو رہا ہے کیا. اگر دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو پھر چلے گا بہنوں. دین کا نقصان اگر ہو رہا ہے تو یاد رکھنا, اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, ہمارا پروٹیکٹر نہیں رہے گا, اور نہ ہی ہماری مدد کرے گا. آج ہم پریشان ہو رہے کہ ہمارے پاس مدد نہیں آ
सुन्नत पर नहीं चलोगे तो बट ऑफ कोर्स तुम किसी और के तरीके पे चल रहे हो, है ना। और अगर तुम गैरों के तरीके पे चल रहे हो तो याद रखना अल्लाह छोड़ देगा, हमारे बुराई पर हमको छोड़ देगा, तो ना ही हमारा कोई वली होगा और ना ही हमारा कोई मददगार होगा। समझ में आ रहा है? जिसको अल्लाह छोड़ देगा, सोचो उसका ठिकाना कहाँ होगा बहनों, सोचो वो कहाँ जाके गिरेगा, किस दलदल में फंसेगा, सोच के देखो। बिकॉज अल्लाह ने उसको क्या किया, छोड़ दिया बहनों। ओके, अल्लाह ने साफ कह दिया कि ऐसे इंसान का ना मैं वली होऊंगा और ना ही मैं मददगार रहूंगा। सबको ये आयत अच्छी समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 आज जो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मुसलमान कौम परेशान है ना बहनों कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, सब याद रखना हमारे ही कारनामे, हमारी ही गलतियां हैं। हम अपने अंदर नहीं झांकते और फिर हम सोचते यार मेरी मेरी देवरानी ने कुछ कर ली क्या, उसकी नजर लग गई क्या, उसने जादू कर दी क्या, मेरे कोई पर कोई असरात हो गया क्या, कोई जिन का साया, कोई शैतान का साया, कुछ नहीं हुआ है तुमको। तुम अपने दीन पर खुद ही आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने कहा ना, जितना हम इस्लाम पर चलेंगे उतनी अल्लाह की मदद साथ रहेगी, बरकत साथ रहेगी, शिफा रहेगी, सब रहेगा। जितना इस दीन से दूर रहेंगे उतना ही मदद, रहमत, फजीलत सब कम रहेगी बहनों। ओके, तो हमको क्या करना है, दीन पर चलना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं। वो लोग जिनको हमने दी थी किताब, वो तिलावत करते हैं उसको जैसे कि उसके तिलावत का हक है। अब गौर करो बहनों, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो लोग जिनको हमने दी थी किताब। अब ये कुरान मजीद अभी तक उतरा नहीं है, उतर रहा है, तो किताब की शक्ल में नहीं था। करेक्ट, तो कुरान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला यहूदी नसरानी कौन सी किताबें उतरी थी, तौरात, इंजील और जबूर, है ना। तो उन लोगों की यहाँ बात हो रही है कि जिनको अल्लाह ने अता की किताब, उनकी किताबों की बात हो रही है। वो तिलावत करते हैं जैसे कि उसका हक है। अब यहाँ पर और एक बात को गौर करो कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने अता की। समझ में आ रहा है? ये जो किताब अब हमारे पास भी जो हमारा कुरान है वो भी इसी में आता है, किताब में ही आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम भी आ सकते हैं, है ना। मगर यहाँ पे एक बात गौर करो, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हमने अता की। इट इज समथिंग व्हाट अल्लाह गिव्स। अल्लाह इज गिविंग बहनों, अल्लाह दे रहा है। ये मैं और तुम खुद ही से नहीं ले सकते कुरान को, खुद ही से कुरान की तालीम नहीं ले सकते। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला अता कर रहा है। समझ में आ रहा है? इट इज समथिंग विच इज गिवन बाय अल्लाह। तो हमेशा जहन में याद रखे कि मैं और तुम खुद से यहाँ नहीं आए हैं, ये अल्लाह तबारक ताला है जिसने हमको चुना है और हमको यहाँ लाकर बिठाया है। ओके, अब क्योंकि ये आयत मेरे और तुम्हारे लिए है तो हम उस पर आ जाते हैं। ओके, वो लोग जिनको हमने दी है किताब, यानी कि इस कुरान के बारे में बताया जा रहा है, और वो इस किताब का हक अदा करते हैं, उसकी तिलावत वैसे ही करते हैं जैसे कि उसका हक है। अब हम सब जानते हैं कुरान के 5 हक है। कौन से है? एक, उस पे ईमान लाना, दूसरा उसको पढ़ना, तिलावत करना, तीसरा उसको समझना, चौथा उस पर अमल करना, और पांचवा उसके पैगाम को फैलाना। राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था बहनों कि जो यहूदी नसरानी थे उनको भी कहा क्या जा रहा है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उनको कि तुम्हारे पर अब जब कुरान आ चुका है तुमको क्या करना पड़ेगा, कुरान को लेना पड़ेगा और अपनी किताबों की शरीयत को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज शरीयत अभी चेंज हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, आखिरी शरीयत आ चुकी है, आखिरी किताब आ चुकी है। तो बट ऑफ कोर्स तुमको वो शरीयत जो पहले थी उसको छोड़ के इस नए जो किताब आई है अल्लाह की, कुरान को तुमको लेना पड़ेगा, है ना।
اب کیا ہوا, بہت سارے یہودی نصرانی نہیں سنے, ہے نا, اور کچھ جو تھے وہ سن لیے. جیسے کہ اگزامپل عبداللہ بن سلام رضی تعالیٰ عنہ, الحمدللہ, یہ ماشاءاللہ ایک صحابہ تھے جو خود یہودی تھے, اوکے, اور انہوں نے کیا کیا بہنوں, انہوں نے نبی کے پاس گئے, وہ شہادت لیے, ان کی کتابوں کو وہ پڑھتے تھے, مگر جب سامنے قرآن آ گیا تو انہوں نے قرآن کو لے کر چلے. ہاں, تو جو بھی یہودی اور نصرانی اپنے کتابوں کو پھر چھوڑ کر قرآن کی تعلیم پر آ جائے گا, اس کو دوہرا ثواب ہے, اس کو ڈبل ثواب ہے. تو یہ بھی ہم یاد رکھیں, اوکے. اور یہاں پہ ہم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے حق کو ادا کرو. تلاوت کا مطلب ایک تو پڑھنا بھی آتا ہے اور ایک اس کو فالو کرنا بھی آتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے جانے کے مطلب بھی آتا ہے بہنوں. تو اس قرآن کو ہم کیا کریں, اس کو حق کو ادا کریں. اب حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے بہنوں؟ سچ, ہے نا. حق از واٹ؟ سچ. ہاں, اور حق کا مطلب اور ایک کیا ہوتا ہے؟ رائٹ. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا کتنا پھیل گیا ہے, وومنز رائٹ, مین رائٹ, گے رائٹ, یہ رائٹ, وہ رائٹ, اینیمل رائٹ, ہے نا, ہر ایک کا رائٹس آ چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہم کو بتا دیا ہے کہ بھائی رائٹس آف قرآن تو تم کو کرنا ہی کرنا پڑے گا. اور اللہ کا شکر احسان اور کرم ہے کہ یہ جو الحمدللہ کلاسز ہے بہنوں, یہاں پہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ قرآن کے حق کو کیسے ادا کریں, ہے نا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس حق کو ادا کرنے والے بن جائے. اب بہنوں جو حق ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ. ہاں, اور سچ سب کو پتا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے نا. سچ جو ہے, ٹروتھ از بٹر, رائٹ, سچ کڑوا ہوتا ہے. اور سچ جو ہے بہنوں جیسے کہ دوائی, اوکے, اب دوائی بھی کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے. ہاں, اب جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہم کو دوائی دیتا ہے, ہاں, اور ہم یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں ڈاکٹر میں نہیں کھاؤں گی دوائی, مجھے ایسے ہی اچھا کرو, ہاں, میں انجیکشن نہیں لوں گی, مجھے ایسے ہی اچھا کرو. ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے, رائٹ. ہم کو تو دوائی کھانی پڑے گی, وہ کڑوی چیز لینی پڑے گی, ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا, جب ان قرآن کلاسز میں جب ہم پہلے پہلے آتے ہیں نا اور قرآن کے احکام پتا چلتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹف ہوتا ہے, بہت ہی سخت ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ دو, یہ کرو, وہ کرو. تو کہیں نہ کہیں وہ احکام بھی ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹف ہو جاتا ہے. مگر جب بندہ دوائی کھاتا ہے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ہیلدی ہو جاتا ہے, اسی طرح پہلے پہلے یہ بہت مشکل لگیں گے. اب میں نماز نہیں پڑھتی تھی, آرام سے سوتی تھی, اب اللہ نے کہا قرآن میں کہ نماز پڑھو, تو اب مجھے نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے, اٹھنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو پہلے پہلے ٹف ہوتا ہے نا. اس کے بعد جانے 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 کیا ہوتا ہے بہنوں, ایک دم جیسے انسان ہیلدی ہو جاتا ہے ویسے ہی یہ احکام پر چلنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. انٹرسٹ لیتی تھی, شراب پی رہے تھے, جوا کھیل رہے تھے, ہے نا, پہلے کی لائف بہت ہی بری تھی. اب قرآن سے پتا چلا کہ یہ سب کام چھوڑ دو, تو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو مشکل لگے گا, عادت ہو گئی تھی, پر اللہ نے کہا ہے تو آہستہ 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 کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. تو یاد رکھنا بہنوں, آدھے میں مزہ نہیں آتا ہے, رائٹ, آدھے کام میں کبھی مزہ نہیں آتا ہے. بھوک لگی ہے, آدھا پیٹ کھانا کھاؤں گی, مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. نیند بہت ہے, آدھی نیند سو کے اٹھ جاؤں گی, مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا, ہے نا. اب کہیں پر بیٹھی ہوں, آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں, مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اسی طرح بہنوں اس قرآن کو بھی, اس حق کو بھی اگر میں نے آدھا کی اور آدھا نہیں کی تو زندگی میں مزہ نہیں آئے گا. مجھے اگر زندگی میں انجوائمنٹ چاہیے, ہیپینس چاہیے, خوشی چاہیے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس قرآن کے پانچوں حق کو ادا کرنا پڑے گا. میں سوچ رہی ہوں 2 کر لوں 3 چھوڑوں, یا 3 کر لوں 2 چھوڑوں, نہیں بہنوں, حق ادا کرنا ہے مطلب پورا پورا چلنا ہی پڑے گا. اور کیونکہ مجھے اللہ نے یہ دی ہے بہنوں, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ کمال, ہے نا, مجھے اللہ نے یہ دیا ہے, اللہ نے یہ گفٹ کے طور پہ دیا ہے, تو میں اس اللہ کا شکر ادا کروں, صحیح سے پڑھوں, اس کو صحیح سے سمجھوں, اس پر عمل کروں. اور جب میں یہ سب کروں گی نا بہنوں, تو جو پہلا پوائنٹ ہے نا,
ہاں ایمان لانا, وہ میرا ایمان ہے نا وہ پورا کے پورا کمپلیٹ ہو جائے گا بہنوں, ایک دم تازہ, ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا بہنوں. میری زندگی میں سکون, اطمینان اور میری زندگی بہترین ہو جائے گی بہنوں. تو یاد رکھنا پورے پورے ہم کو کیا کرنا ہے, اس کے حق کو ادا کرنا ہے. اور کبھی بھی یاد رکھو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بہنوں کم زیادتی کرنا, ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, ہم کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کے حق کو. ہاں میں بتاتی ہوں ایگزامپل کیسا, جیسے کہ بہنوں میں نے کل بھی کہا تھا کہ ریڈ سگنل یعنی ہم کو رک جانا ہے, گرین مطلب چلنا ہے. ہاں اب میں جا کے راستے میں کھڑے ہو کے بولتی ہوں کہ نہیں اب سے گرین میں آپ کو کھڑے ہونا ہے اور ریڈ میں آپ کو جانا ہے, تو کوئی بھی میری بات سنے گا؟ ہاں کوئی بھی میری بات سمجھے گا؟ بولے گا کہ پہلی بات بتا کہ تو کون ہے, تو کیا گورنمنٹ میں سے آئی ہے, تو کیا کوئی آفیشیل ہے, تو پولیس والی ہے, تو ہے کون ہم کو بولنے والی؟ کریکٹ. یعنی کہ تیرا تو کوئی عہدہ نہیں ہے, تو کون ہوتی ہے کہ تو انڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کر رہی ہے. میں اگر آ کے بول رہی ہوں کہ میں کرنسی کو چینج کر دوں گی, 100 کی نوٹ کو بدل دوں گی, 200 کی نوٹ کو بدل دوں گی, تو کوئی بھی میرے کو پہلے پوچھے گا کہ ہو آر یو ٹو ڈو دس, رائٹ. یہ انڈیا ہے, انڈیا کا گورنمنٹ ہوتا ہے, انڈیا کا بڑے بڑے ہوتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں. یو آر نو بڈی ٹو ڈو دس, رائٹ. اسی طرح بہنوں آج میں نے اور تم نے اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس قرآن کے حق کو تو پہلے پورا ادا نہیں کرتے, اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو لے لیا ہے کہ بھائی کوئی بھی کچھ بھی کہے گا کہ لڑکی چاہیے تو بھائی سورہ مریم پڑھ لو, لڑکا چاہیے تو سورہ یوسف پڑھ لو, آسان جج کی چاہیے تو وہ پڑھ لو, کچھ بھی ہم کہیں سے بھی اپنا رول پاس آن کر دیتے ہیں. ہو آر وی ٹو ڈو دس؟ جب انڈیا کا رول ہم چینج نہیں کر سکتے تو ہم کون ہوتے جو قرآن کے رولز اینڈ ریگولیشنز لا سکتے ہیں؟ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں اور کوئی بھی وظیفے ہم بنا سوسس کے, بنا دلیل کے, ہاں اپنی مرضی کے دے دیتے ہیں. بہنوں یاد رکھنا جو بھی وظیفے ہے, جو بھی کچھ بھی ہے, وہ ہم پہلے دیکھیں کہ قرآن سے مطلب ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہے کیا, صحابہ نے ہم کو کہا ہے کیا, تو ہی ہم عمل کریں. میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل بولتی ہوں بہنوں. نبی کے حیات میں ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا, بیٹیوں کا طلاق ہوا, ان کی بیوی کا انتقال ہوا, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, کیسی کیسے جنگ ہوئے تھے, کیسے کیسے ان پہ حالات آئے تھے. ایک وقت تھا کہ انہوں نے پیٹوں پہ پتھرے باندھ لیے تھے. نبی نے کبھی بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ چلو ہم لوگ ہے نا آیت کریمہ رکھ لیتے ہیں, چلو ہم لوگ سب بیٹھ کے ایک ایک پارا پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں, چلو ہم لوگ سب یہ فلاں سورہ کی فلاں آیت اتنے بار پڑھ لیتے. کبھی آپ نے کبھی نبی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, آپ کو کبھی کوئی تعداد جلدی سے نہیں ملے گا, کبھی کوئی فلاں چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی. ان کی بیٹیاں بھی پریگننٹ تھی, وہ بھی بتاتے نا اپنی بیٹی کو کہ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے نا, حسن حسین پیدا ہوئے تھے, جا کے کہہ دیتے کہ فلاں سورہ پڑھو بیٹا ہوگا, فلاں سورہ پڑھو آسان ڈیلیوری ہوگی. کبھی آپ کو حدیث میں یہ کیوں نہیں ملتا بہنوں؟ کیا ہمارے نبی ہم کو نہیں چاہتے تھے؟ ہاں سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ کیئر تو وہ ہمارا کرتے تھے, پر انہوں نے کبھی یہ سب وظیفے نہیں دیے. آج لوگ ایسے ایسے وظیفے اور ایسے ایسے چیزیں کر رہے ہیں نا بہنوں جس کا کوئی دلیل نہیں ہے, کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم جو ہے نا اللہ کی شریعت پر, اللہ نے جو 5 حق دیا ہے اس کو ادا کرے, اپنے لائن سے کچھ بھی اس میں نیا نہیں لائے. اوکے اور یہ جو کتاب ہے نا بہنوں بہت جذباتی کتاب ہے, بہت جذباتی, بہت ہی ایموشنل کر دیتی ہے. اس کی ایک ایک آیت ہماری زندگیاں پلٹ دیتی ہے بہنوں, ہم کو کبھی رلا دیتی ہے, کبھی ہنسا دیتی ہے, کبھی خوش کر دیتی ہے, کبھی ڈرا دیتی ہے. کیا نہیں یہ قرآن کرتا ہے, ہماری زندگیاں بدلنے والی جو کتاب ہے اس کو جب تک تم نہیں سمجھو گے نا بہنوں تب تک ہے نا سدھراؤ نہیں آ سکتا. یہ پڑھنے کی صرف کتاب نہیں ہے, یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کتاب ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کے 5 حق کو ادا کرنے والا بنا دے, اور ہم کو بدعتوں سے اور ہم کو شرک سے بچائے بہنوں, ہے نا. آمین آمین آمین.
روز اپنے آپ کو یہ پوچھے کہ کیا میں اس کے پانچوں حق کو ادا کر رہی ہوں. یاد رکھنا بہنوں، جب راکٹ ٹیک آف کرتی ہے نا راکٹ، تو ناسا والے پتا ہے سب سے زیادہ ڈر ان کو کب آتا ہے پتا ہے؟ ٹیک آف کے ٹائم پہ. جب راکٹ ٹیک آف کرتی ہے نا تو سب سے زیادہ ڈر ناسا والوں کو کیا رہتا ہے کہ وہ ٹیک آف کرے گی کیا. بس ٹیک آف کے ٹائم پہ بہت ڈر رہتا ہے، کیونکہ جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ راکٹ کو جانے نہیں دیتا. ہمارے جو زمین ہے نا وہ کھینچتی ہے نا کوئی بھی چیز کو، ایپل کو پھینکو، بال کو پھینکو، نیچے آ جاتا ہے. تو اسی طرح راکٹ کو اوپر جانے سے مطلب وہ ٹائم پہ ڈر رہتا ہے. ایک بار وہ فضا میں چلے جاتی ہے، یعنی وہ گریوٹی سے دور ہو جاتی ہے، تو ناسا والے تھوڑے سے کام ہو جاتے کہ چلو بھائی چلے گیا اوپر، ابھی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہاں، اسی طرح بہنوں جب ٹیک آف سب سے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا یہ کلاس میں آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. پہلے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے، پر ایک بار عادت ہو جائے گی نا بہنوں تو بہت آسان ہو جائے گا. پہلے پہلے کی کلاسز تھوڑے مشکل لگیں گے، زندگیوں کو پلٹنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، نیکیاں کرنا ہے اور اپنی لائف سٹائل کو بدلنا ہے. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، رائٹ. مگر شروع کے دن ہی تھوڑے کروشل ہوتے ہیں. شیطان چھوڑتا نہیں ہے، جیسا ارتھ کی گریوٹی ہے ویسا شیطان ہم کو چھوڑے گا نہیں. پر پھر جانے 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 انشاءاللہ اتنا آسان ہو جائے گا نا کہ ہم بھول ہی جائیں گے. ہم ایسے اس میں کھو جائیں گے نا بہنوں کہ ہم کبھی ان کلاسز کو مس نہیں کریں گے. ہم اس میں جو سکون ملے گا، جو اطمینان ملے گا، ہماری زندگی دن بہ دن اتنی بہترین ہوتی جائے گی. تو دیکھنا بہنوں ہم کبھی ان کلاسز کو نہیں چھوڑیں گے. مگر جو نئے بہنیں ہیں وہ یاد رکھے کہ شروع کے دن جو مشکل کے دن ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تھوڑا صبر کرے اور برداشت کرے اور بالکل ان کلاسز کو نہ چھوڑے انشاءاللہ. اوکے، تو آ جاتے ہیں آیت کو. کیا میں نے آیت پڑھ لی؟ ہاں. اور آیت پر کیا آ رہا ہے بہنوں کہ یہی لوگ ہیں جو اس کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اس کے ساتھ انکار کرتا ہے، یہی لوگ خسارے والے ہیں. قرآن کا حق ادا کرے، اپنے طرف سے کچھ بھی نیا نہ لائے. اوکے، جب تک کہ ثابت نہ ہو. اس کتاب کے حق ادا کرنے والے وہی ہے جو ایمان والے ہیں، اور جو بھی اس کا انکار کرتا ہے، جو بھی اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہی کون ہے؟ لوزرز ہے. وہی کون ہے؟ نقصان اٹھانے والے ہیں. سب کو یہ آیت اچھی سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اوکے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی سمپل آیت ہے. یہ آیت تیسرے بار آ رہی ہے بہنوں. اے بنی اسرائیل، واپس سے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں انعام کیا، اور میں نے تمہیں فوقیت دی، فضیلت دی تمام عالمین پر. اٹ از لائک مورل آف دا اسٹوری. بہنوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، پہلے ایک سبجیکٹ لکھتے ہیں، رائٹ. مطلب سٹارٹنگ پر بھی یہی آیت آئی تھی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ بھی یہی آیت سے کیے تھے، اور یہاں پر بیچ میں بھی یہ آیت آئی. ہاں، مطلب ایک بات پورا بتاتے ہیں، ہاں، اور پھر لاسٹ میں ہم لوگ نہیں بولتے کلاس میں کہ آج ہم نے کیا سبق سیکھے. اٹ از دا سیم تھنگ کہ لاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات سے ختم کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر نعمتیں فرمائی. یعنی ہم کو بھی بہنوں، یہ بنی اسرائیل کے لیے قرآن نہیں اترا ہے، یہ میرے اور تمہارے لیے قرآن اترا ہے. مجھے اور تمہیں بھی کیا کرنا ہے بہنوں؟ ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ کو ہے نا بہنوں بہت پسند ہے، بہت بہت پسند ہے. بندہ جب اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور قدر کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے. اور اللہ نے ان کو کیا دی؟ پھر فضیلت دی تمام عالمین پر. جیسے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. ابھی کون فضیلت پر ہے؟ ہم ہیں. ہم کو زیادہ فوقیت دیے ہیں کہاں پر؟ تمام عالمین پر. الحمدللہ. اوکے، اب دیکھو بہنوں میں آگے آ جاتی ہوں. یہ آیت تو بہت سمپل ہی تھی. اب میں آگے بڑھ جاتی ہوں. یہ آیت 3 بار آ چکی ہے بہنوں، تو وہ بھی ہم یاد رکھیں. اب دیکھو بہنوں اس کے بارے میں نیکسٹ آیت میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلا دیا جائے گا، نہیں جزا دیا جائے گا کوئی نفس کسی نفس پر. یعنی کچھ بھی، یعنی کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جو ہے ایک سول
ایک نفس جو ہے کسی کے بھی کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو یہ بات ہے نا بہنوں, پلیز ہم سمجھ لے, اپنے ذہن میں رکھ لے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جی رہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لی تو میں جنت جاؤں گی, میرے نبی ہے جو میری سفارش کر لیں گے, میرا پیر ہے, میرا کوئی بڑا ہے نا, کوئی نہ کوئی علماء ہے, یا کوئی بھی مطلب پیر بابا غوث پاک پتہ نہیں کیا کیا تو ان کے ذہن میں رہتا ہے بہنوں, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے بچا لے گا. یاد رکھنا بہنوں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ نے صاف کہہ دیا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں, اور ہمیشہ ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے. اوکے, کیا کیا یاد رکھنا ہے؟ اچھا, میں ایک حدیث بتانا بھول گئی, میں بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کے لیے 3 چیزیں ڈر ہے. اوکے, 3 چیزوں سے یہ امت کو بہت ڈر ہے. ایک تو کیا ہے؟ بخیلی. اوکے, یہ امت کے لیے 3 باتیں بہت ڈر کی باتیں ہیں. تو ایک ہے بخیلی یعنی کنجوسی. اوکے, اس سے ہم کو بہت بچنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا. اوکے, غلط خواہشات کی پیروی کرنا. دیکھو بہنوں, کبھی کبھی میرا بھی من کرتا ہے کہ میں کیک بناؤں, میں اپنا اگزامپل ہی بولتی ہوں. اوکے, مگر آپ کو سب پتا ہے کہ کیک بنانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں, ہے نا. اب میں ایک سمپل اگزامپل سے بتا رہی ہوں کہ اگر سمجھو میرا من کرا آج کیک کھانے کا, میں کیا کر رہی ہوں, پورے انگریڈینٹس منگاتی ہوں, ہے نا, اتنا پیسہ خرچ کرتی ہوں, اس میں ٹائم ویسٹ کرتی ہوں, انرجی ویسٹ کرتی ہوں, گھنٹے گھنٹے لگا رہی ہوں, اور اس میں میری نمازیں قضا ہو رہی ہے, میرا کلاسز چھوٹ رہا ہے, میرے معمولات چھوٹ رہے ہیں, یہاں سے بچے کا حق ادا نہیں کر رہی ہوں, وہاں سے کسی اور کا حق ادا نہیں کر رہی ہوں. تو ایسی خواہشات کی اگر میں پیروی کر رہی ہوں جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی اللہ کے حق اور بندوں کے حق کو ضائع کر رہی ہوں, تو ایسے خواہشات کی پیروی کرنا کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. کتنے بار میرا من کرتا ہے میں مال جاؤں, شاپنگ کروں یا گھوموں پھروں, اب اس میں میری نمازیں قضا ہو رہی ہے, میرا حجاب اتر گیا ہے, میں میرے گھر کے لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہی ہوں, ان کو کھانا بنا کے نہیں گئی, بچوں کا کیئر نہیں کر رہی ہوں, بھاڑ میں جائے بچے, میں میری زندگی جیوں گی, میں اپنا گھوموں گی پھروں گی. ایسے خواہشات کے پیچھے جانے سے اگر میرا ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے, میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں, تو ایسی خواہشات کی پیروی کرنا کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. حالانکہ لگ رہا ہے کیک بنانے میں کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے, شاپنگ جانے میں کیا گناہ ہے نا, ایسے لوگ پوچھتے ہیں نا. کرو, منع نہیں ہے, پر وہاں پہ اپنا وہ سب بھی دیکھو, جائزہ کرو. اوکے, کہ کبھی ایسا نہ ہو تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ضائع کر رہے ہو. کیونکہ میں نے خود دیکھی ہوں کہ اتنا فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے جب کیک برابر سے نہیں بنتا, تو اتنا غصہ آتا ہے نا, اور کتنے گھنٹے چلے جاتے ہیں, اتنے تھک جاتے ہیں بہنوں کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہتی, اوپر نیچے ہو جاتا ہے پورا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا. تو یہ سب باتوں کا ذہن میں یاد رکھے. کبھی کبھی ہم ایسے آئٹمس کے پیچھے, ایسی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں جس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے, ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, پھر کھانے مزہ بھی نہیں آتا, پھر سوچتے کہ کیوں بنائی, ایسا لگتا ہے دوسرے کھا رہے اور میں تو مزے بھی نہیں لے رہی ہوں, کاش میں نہیں بناتی تو اچھا تھا, ہے نا. گھنٹے گھنٹے چلے جاتے کچن میں اس میں. تو سمپل کھانے میں بھی ہے نا وہی مزے, تو خالی پیٹ ہی بھرنا ہے نا. تو کوئی ایسی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے جس سے اپنا کیا ہو, نقصان ہو. اوکے, تو پہلا کیا تھا جس امت کے لیے ڈر تھا؟ ایک ہے بخیلی یعنی کنجوسی. اوکے, دوسرا ہے خواہشات کی پیروی, اور تیسرا ہے گمراہ یعنی کہ بھٹکا دینا, یعنی کہ گمراہ یعنی لوگوں کو گمراہ کر دینا. اوکے, بھٹکا دینا یعنی کہ لوگوں یعنی خود تو گمراہ ہو ہی رہے, ایمان سے بھٹک ہی رہے, اور ہم دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں, گمراہ ہونے کا سبب بن رہے ہیں. اوکے, تو گمراہ ہونا بھی, یہ ایمان سے بھٹک جانا, یہ بھی ہمارے نبی نے کیا کہا, مجھے بہت ڈر ہے اس امت کے لیے, گمراہی. تو انشاءاللہ ہم ہدایت کی طرف جائے, ہدایت کی پیروی کرے, ہدایت کو مانگے, اور گمراہی سے خود بھی بچے اور دوسرے کو بھی گمراہ ہونے سے بچائے بہنوں, انشاءاللہ. اوکے, تو آئی ہوپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ. تو میں آگے بڑھتی ہوں, کہاں پر تھے ہم؟ یس,
बनी इसराइल है ना, बनी इसराइल पे थे कि ए बनी इसराइल, हाँ ये हो गया। और डरो उस दिन से कि नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स को, ओके, यानी कोई किसी के काम नहीं आएगा बहनों, जहन में ये बात हम याद रख ले, हाँ हमेशा याद रख ले। बहुत सारे लोग लोगों पर डिपेंड होते हैं, वैसा किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, हाँ इंशाल्लाह। और फिर क्या कहा, और नहीं कबूल किया जाएगा उनसे कोई बदला, कोई कंपेंसेशन, कोई जो है मुआवजा उनसे जो है वो कबूल नहीं होगा बहनों। यानी यहाँ पे दुनिया की लाइन से पुलिस पकड़ लेती है, वकील पकड़ लेता था, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे वैसे खिला के अपने आप को बाहर ला लेते हैं ना, मगर वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी को भी मुआवजा कंपेंसेशन नहीं दे सकती बहनों, याद रखना। अगर मैं पूरी दुनिया या 7 दुनिया बोलो, 7 जमीन बोलो, उतना भी बराबर मैं सोना लाके क्यों ना दूं, हालांकि नहीं लेके जा सकते, मगर अगर मैं दुनिया भर के सोना भी क्यों ना दे दूं, मैं नहीं बच सकती। ओके, दुनिया में तो हम बच जाते हैं, पैसे खिला देते हैं, वकील को खिलाते हैं, जज को खिलाते हैं, पुलिस को खिलाते हैं, वॉचमैन को खिलाते हैं। यहाँ पे पैसे खिला के हम जो प्रूफ है ना, जो होते हैं, जो हमारे पास प्रूफ्स होते हैं, जो हमारे पास सबूत होते हैं, मिटा देते हैं, सबूतों को मिटा देते हैं, गलत लोगों को लाके झूठ बोल के हम बच जाते हैं। आजकल क्या नहीं हो रहा है कोर्ट में बहनों, पैसे खिला के वकील का रफा दफा कर देते हैं ना। यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वहां पे ये सब नहीं चलेगा। और ना ही तो नफा देगा सिफारिश, कोई सिफारिश भी नफा नहीं देगी। याद रखना, सब कुछ किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। हम ये ना बोले कि फला आपा की मैं शागिर्द हूँ, आपा मेरे को इतना चाहते हैं, आपा मेरे लिए दुआ करेंगे, आपा मेरे लिए वहां पे भी आएंगे, कोई आपा टापा कोई नहीं आएगा। हमारे आमाल ही है बहनों, ईमान लाओ और अच्छे आमाल करो। कोई पीर मुरीद, कोई गौसे पाक, कोई कोई काम नहीं आएगा। जो कब्रों में जा चुके हैं वो हमको है ना सिफारिश करेंगे, वो हमको काम आएंगे, वो उसका वसीला इसका वसीला नहीं बहनों। ये आयत ने साफ कह दिया है, समझ में आ रहा है, डरो। अल्लाह ने साफ कह दिया है कि डरो, डर डर के ये जिंदगी जियो। फिदिया यानी कॉम्पेंसेशन, बदला, रैंसम हम लोग देते हैं ना, ब्राइबरी, रैंसम देते हैं, पैसा देते हैं ना, इसको कहते कंपेंसेशन, इसको कहते हैं बदला। ओके, तो डरो उस दिन से कि कोई नफ्स किसी नफ्स को काम नहीं आएगा, कुछ भी ना ही कबूल किया जाएगा उनसे कोई रैंसम, कंपेंसेशन, कोई भी बदला, और ना ही फायदा देगा उन्हें कोई सिफारिश, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। तो अल्लाह ने साफ साफ हमको कह दिया है। ओके, तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब आयतें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आ रहा है बहनों, आप लोग प्लीज गौर और फिक्र करें। कहीं ना कहीं शिफात शिव क्या कौन क्या पूछ रहा है, मैं जरा क्वेश्चंस देख लेती हूँ चैट पर। शिफात है वो बाजी, यस, सिफारिश यानी कि इंटरसेशन। ओके, सिफारिश यानी इंटरसेशन, शिफात यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, सिफारिश मतलब क्या, जैसे कि मैं पकड़ी गई, अब मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं फला मिनिस्टर का लेटर लाके दे रही हूँ, है ना, मेरे बच्चे को स्कूल में ले नहीं रहे, कॉलेज में नहीं ले रहे, फला जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करती हूँ, बड़े मिनिस्टर का, बड़े किसी का लेटर लाके देती हूँ, है ना, उसका कार्ड भी लाके दूंगी, तो वो क्या हो जाता है, एक सिफारिश हो जाता है, समझ में आता है, एक इंटरसेशन हो जाता है कि देखो फला का मैं लेकर आई हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो, है ना। तो वहां पर वो सब भी नहीं चलेगा, कोई किसी के लिए सिफारिश नहीं करेगा। ओके, ये साफ साफ कह दिया गया है, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा बहनों कुछ नहीं होगा, अल्लाह का जब हुक्म होगा तभी सब कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बहनों, ये आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयत नंबर 124, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, और जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने कलीमात से। अब पहली बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अभी तक तो नहीं आया जहां तक मुझे याद है ना, अब यहाँ पे पहली बार नाम आ रहा है कुरान में, सूरह अल बकरा में, और वो कैसा आ रहा है,
ایک بیسٹ فرینڈ کا نام آ رہا ہے تو کس کے ساتھ آ رہا ہے بہنوں؟ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ ہاں، آزمائش کے ساتھ آ رہا ہے، ٹیسٹ کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیسٹ فرینڈ کو کیا کیا؟ ٹیسٹ کیا. ایسے ہی بیسٹ فرینڈز نہیں بن جاتے. میری کوئی بیسٹ فرینڈ کب بنتی ہے بہنوں؟ ایسے ہی سب سہیلیاں میرے رہتے نا اسکول میں کالج میں، سب تمہارے سہیلیاں تھے ہوں گے، پر ایک بہت چہیتی ہو جاتی ہے. وہ کیوں چہیتی ہو جاتی ہے بہنوں ہماری؟ کتنے 100 سہیلیوں میں سے ایک سہیلی کب ہماری چہیتی ہو جاتی ہے؟ جب وہ مجھے سمجھتی ہے، جب وہ میرے ساتھ رہتی ہے، میرے سکھ میں، میرے دکھ میں، میرے غم میں، میرے خوشی میں میرے ساتھ کھڑے رہتی ہے. کریکٹ. وہ میں جو بولوں گی، میں اس کو گالی بھی دوں گی نا، وہ پھر بھی میرے پاس آئے گی پلٹ کے. میں اس کو ماروں گی بھی نا، وہ پھر بھی میرے کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. بے انتہا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، کچھ جھجکتے نہیں ہے. کچھ بھی کسی کو کبھی بھی کچھ بھی بولو، رات کے 2 بجے بھی فون کرو، وہ حاضر ہو جائے گی. رائٹ. تو یہ ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈس. ہاں، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو بیسٹ فرینڈ تھے، وہ بیسٹ فرینڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کلمات سے، کلمات یعنی کیا؟ احکام سے. کلمات یعنی کمان سے. کلمات یعنی آزمایا ہے نا، آزمائشیں کی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ایسے ہی بیسٹ فرینڈ نہیں ہو جاتے، اللہ نے پہلے ان کو آزمایا، ان کو بار بار ٹیسٹ کیا، الگ الگ کمان سے، الگ الگ باتوں سے. ہے نا، آپ لوگ کو سب پتا رہے گا بہنوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے. اوکے. اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں 10 نسلیں تھی بہنوں، 10 جنریشن تھی. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 11ویں نسل کے تھے، عراق میں تھے. اوکے. اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے بہنوں، ان کے ڈیڈی کا نام یا چاچا کا نام جو بھی بولو، اس میں اختلاف ہے، جس کا ٹائٹل بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ، آزر تھا. اوکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جلدی نام نہیں بتاتے قرآن میں. دیکھو فرعون، فرعون کہتے ہیں، فرعون بھی اس کا ریئل نام نہیں ہے. ایجپٹ کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. اسی طرح بہنوں آزر، آزر جو آتا ہے تو کتنے لوگ بولتے ہیں کہ وہ ان کا ریئل نام نہیں، ٹائٹل ہو سکتا ہے. اب واللہ عالم جو بھی تھا. ہاں، فادر کا نام آزر ہے، قرآن میں آئے گا انشاءاللہ. اور ان کے جو ڈیڈی تھے، اوکے، آزر تھے، یہ بہت بڑے پجاری تھے. یعنی کہ وہ اتنے بڑے پجاری تھے کہ وہ خود بت بناتے تھے، آئیڈلز بناتے تھے، اور راجا کے بولتے نا رائٹ ہینڈ تھے. اوکے. یعنی یہ جو بولے ویسا. کیونکہ جو پنڈت لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ فلاں دن وہ کرو، تمہارے کو ایسا ہوئے گا، ویسا ہوئے گا، یہ پوجا کرو، ویسا کرو. تو ان کے ڈیڈی وہ عہدے پہ تھے، یعنی بہت بڑے عہدے پہ تھے، رائٹ ہینڈ آف دا کنگ. سوچ کے دیکھو. اور اگر ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اگر ان کا ساتھ دیتے تو والد کے بعد کون ہوتا؟ وہ مقام اور مرتبہ کس کا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے نا. مگر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیے؟ اس چیز کی قربانی دیے. اگر وہ چاہتے، ہاں، اگر وہ چاہتے، دیکھو 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے نا، کہ انسان سوچے کہ بھائی میں یہ عیش و آرام کیوں چھوڑوں؟ راجا کے پاس سب کچھ آ رہا ہے نا، ان کے ڈیڈی کو سب فیسلٹی مل رہی تھی اور ان کو بھی مل رہی تھی. تو وہ کیا سوچتے کہ بھائی چھوڑو، ایمان کو چھوڑو، اتنی زیادہ فیسلٹی مل رہی ہے نا، بادشاہ کے ساتھ اسپیشل کیئر مل رہا ہے، کائے کو چھوڑوں؟ ہاں. اور چلو رہ جاتے یہیں پر، کیونکہ ڈیڈی کے بعد ان کا ہی وہ مرتبہ آنے والا ہے. تو کتنا انسان سوچتا نا کہ بھائی کیوں، چلو چپ چاپ ہو جاؤ، نظر انداز کر لو. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اللہ کو خود ہی ڈھونڈا. آئے گا پورا واقعہ. پھر انہوں نے فطرت پر رہے، اوکے، عقل کا بہت استعمال کیے، اللہ کو ڈھونڈے، اور اپنے رشتہ داروں کی قربانی کرے، عہدے کی قربانی کرے، گاؤں کو قربان کیا، محبتوں کو قربان کیا. ان کی بیوی کے ساتھ بھی ان کی آزمائش ہوئی، انہوں نے وہاں بھی پاس ہوئے. بیٹوں کے ساتھ آزمائش ہوئی، وہاں بھی وہ پاس ہوئے. سمجھ میں آیا؟ ایسا کوئی دور ہی نہیں تھا بہنوں جہاں پہ ان کو آزمایا نہیں گیا. سب کو پتا ہے نا، بڑھاپے میں
ان کو اولاد ہوئی. ہاں سب کو سب بتائے بہنوں کیا کیا آزمائشیں ان کے ساتھ ہوئی, اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں پورا قرآن میں آئے گا. مگر بولنے والی بات یہاں پر یہ ہے بہنوں کہ اتنا ان کے ساتھ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوا بہنوں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جاؤ تم اتنے نمازیں پڑھو یا جاؤ تم جا کے آدھا پارا یاد کر آؤ. یہ آزمائش نہیں ہوئی ان کو. اوکے ان کو جو دینی ٹیسٹ نہیں ہوا, ان کو جو ٹیسٹ ہوا وہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوا ہے نا. اور یہ وہ سب پریکٹیکل ٹیسٹ میں کیا ہوئے بہنوں, پاس ہوتے گئے. اور ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ ان کو کیا کہا گیا کہ دین کو پھیلاؤ. ایک ان کا بیٹا, بڑا بیٹا جو تھے اسماعیل علیہ السلام, جن سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہاں اور دوسرے بیٹے سب کو پتا ہے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل, جن سے پورے یہ 10 رکوع آ رہے ہیں. ہاں اور انہوں نے نہ صرف مطلب کتنا دین پھیلائے, کتنے نسل در نسل دین پھیلائے. ہاں کہ آپ لوگ کو سب پتا ہے کہ کرسچنز ہو یا یہودی ہو یا مشرک ہو, کوئی بھی ہو, سب ان کو جانتے, سب ان کو پہچانتے, سب ان کو مانتے تھے بہنوں. یعنی یہ سب ان کو جو رتبہ ملا, جو ان کو یہ مقام ملا کہ یہ اللہ کے بیسٹ فرینڈ ہوئے, اور ان کے مرنے کے بعد بھی آج بھی میں ان کے بارے میں بول رہی ہوں, خیر کی باتیں کر رہی ہوں. قرآن میں ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں آیا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ بات جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ وہ تو ٹیسٹ ان کو ہو رہا تھا, وہ ٹیسٹ پہ پاس ہو رہے تھے, وہ ٹیسٹ میں اللہ سے راضی ہو رہے تھے, وہ صبر کر رہے تھے, برداشت کر رہے تھے, وہ ٹیسٹ کو پاس کر رہے تھے. انہوں نے پلٹ کر کبھی کیوں نہیں کہا اللہ سے, وہ کبھی ناراض نہیں ہوئے, وہ اپنا کرنے کا عبادت کر ہی جا رہے تھے. رائٹ, ان کو ایسے ایسے سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا, آگ میں ڈالا گیا بہنوں. یہ معمولی بات نہیں تھی. اور کتنے دن وہ آگ میں رہے. تم اور میں تھوڑا چٹکا لگ جاتا ہے, ہم لوگ کی چیخیں نکل جاتی ہے, ذہن میں آتا ہے کہ یار میں نے گناہ کیا کی کہ میرے کو چٹکا لگ گیا, ہاں میں نے کیا کیا اللہ, ہے نا, ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے. ایک بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ بندہ اتنا خوش ہے, اتنا خوش ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ دن ان کے آگ میں تھے, کیونکہ وہ آگ اللہ نے کیا کر دیا تھا, ان کے لیے آرام کر دیا تھا, سکون کی جگہ بنا دیا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ ایک بندے کے ساتھ اتنی آزمائشیں ہو رہی ہے, وہ ان آزمائشوں میں اللہ سے راضی ہو رہے ہیں, کبھی کوئی کمپلین نہیں کیے. اور یہی وہ ریزن ہے بہنوں کہ ان کے جانے کے اتنے سال کے بعد بھی یہودی ہو یا کرسچن ہو یا مشرک ہو یا میں اور تم ہو, ہم لوگ آج بھی ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. آج بھی ان کا نام قرآن میں اتنا کچھ آئے گا, ان کو تو وہ ٹائم پہ نہیں پتا تھا. ہاں پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا. کتنے سالوں کے بعد قرآن آیا, آئی تھنک 4000 ایئرس کے بعد, اور ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یعنی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی, کوئی بھی ٹیسٹ ضائع نہیں ہوتا. ہم کو لگ رہا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, مگر جب ہم اس میں پاس کریں گے تو بہنوں ہزاروں سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کیا کرے گا, ذکر خیر کروائے گا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ان کو انعام کے طور پہ کیا دیا گیا تھا کہ ان کو اللہ نے کہا تھا کہ بیت اللہ بناؤ, تم اور تمہارے بیٹے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرو, وہاں پہ وہ مسجد کو پاک صاف کرو تاکہ لوگ وہاں پہ اعتکاف کرے, رکوع سجدہ کرے. تو آپ لوگ سب جانتے ہو بہنوں کہ جتنے بھی لوگ آج تک وہ مسجد میں جا رہے, نماز پڑھ رہے, اعتکاف کر رہے, نمازیں پڑھ رہے, طواف کر رہے, جو بھی کر رہے, سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے بہنوں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور ان کا صدقے جاریہ, انہوں نے دعا کیے تھے اللہ سے کہ یا اللہ ایسے پیغمبر کو بھیجنا اللہ جو یہ دین کا کام کرے. اور وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے کیا ہے؟ صدقے جاریہ. تو ہم اور تم جتنے نیکیاں کر رہے, ہم کو کون نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نیکیاں کرے, تو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے جو بھی ہم سب کر رہے ہیں نا بہنوں, سب کا ثواب الٹیمم کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے. صدقے جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ تم چلے بھی جاؤ دنیا میں پر تم کو ثواب مل رہا ہے.
ذکر خیر تمہارا ہو رہا ہے. جب آزمائش ہوگی، اگر ہم وہاں پر کھرے اترے، اگر ہم وہاں پر قربانی کرے، اگر ہم وہاں پر صبر کرے، محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم کو عزت دے گا پر ہم کو مشہور کر دے گا. ہم کو ایسا مقام اور مرتبہ دے گا کہ جہاں ہم اللہ کے کیا ہو سکتے ہیں؟ بیسٹ فرینڈز ہو سکتے ہیں. کریکٹ. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے کردار کو صحیح کرے بہنوں، ہے نا، ہم ہمارے کردار کو صحیح کرے. بہنوں جب میں دین پر رہتی ہوں اور مجھے کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے نا بہنوں آزمائش کی طور پہ، یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، مبارک ہے، کیونکہ میں دین پر ہوں. اوکے، میں دین پر ہوں اور میرے ساتھ میں بیمار ہو رہی ہوں، میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے اور میں دین پر چل رہی ہوں، تو یہ سب میرے لیے رحمت ہے. مجھے اس کو کیا کرنا ہے؟ خوشی خوشی لے لینا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، خوش ہو کے دکھانا ہے اللہ کو کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں اور مجھے دین کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، ایک دم نارملی دین پر چلنا ہے. اوکے، تو میں یہ ٹیسٹ میں کیا ہو گئی؟ پاس ہو گئی. یہ پوری آزمائش میرے لیے کیا ہو گئی؟ رحمت ہو گئی. میں نے کسی سے کوئی کمپلین نہیں کیا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا کہ یا اللہ میں اس پر راضی ہوں یا اللہ. تو یہ آزمائش دین پر آنے کے ٹائم پہ میرے لیے رحمت ہے. اور جو لوگوں کو جو دین سے دور ہے ان کو بھی آتی ہے پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں سب آتی ہے بہنوں. یہ لوگ کمپلین کرتے ہیں، یہ لوگ وائے اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتے ہیں کہ کیوں مجھے ایسا ہو رہا ہے؟ میں تو نماز پڑھتی ہوں پھر بھی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ لوگ کمپلین کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے ہیں اور یہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن دین میں ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ کے لیے وہ آزمائش کیا ہو جاتی ہے بہنوں؟ زحمت ہو جاتی ہے. تو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب مجھے اور تمہیں یہ فرق کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ٹیسٹ تو ہونا ہی ہے بہنوں، ہماری چہیتی چیز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے گا. یاد رکھنا، ایوری ڈے از اے ٹیسٹ. روزانہ ہم سے ٹیسٹ ہوگا، یا تو لے کے ہوگا یا تو دے کے ہوگا. آج کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، مطلب مجھے سے لگ رہا ہے کہ آج مجھے کوئی مار نہیں لگا، کوئی بیماری نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، تو یہ بھی اللہ کا ٹیسٹ ہے بہنوں. یہ دیکھنے کے لیے کہ جب کچھ نہیں ہو رہا ہے تب بھی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. ہوتا ہے نا، ٹائم بچے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ چلو یار کوئی سیریل دیکھ لے، چلو یار کوئی پکچر دیکھ لے. ایسا کر رہے کہ چلو بھائی اور ایک کلاسز جائیں گے اور زیادہ ہم دین پر جا رہے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ روزانہ ٹیسٹ کرے گا، یا تو دے کے یا تو لے کے، ہماری محبوب چیزوں کے ساتھ ٹیسٹ کرے گا. اور مجھے اور تمہیں اس ٹیسٹ پہ کیا کرنا ہے؟ کھرے اترنا ہے. ہمیشہ ہم کو کیا ہونا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے جھک جانا ہے. کبھی اللہ سے نہیں کہنا ہے کہ یا اللہ میں تو اتنی نیک تھی، میں تو تہجد گزار تھی، مجھے ایسا شوہر کیوں ملا، مجھے ایسا سسرال کیوں ملا، میری کیا غلطی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، انہیں آگ میں ڈالا کیوں گیا؟ ان کی بیوی کے ساتھ ایک راجا نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو تو ڈھونڈنا پڑا اللہ کو، ہے نا. ان کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب میں آیا بہنوں. وہ چاہتے تو اس خواب کو نظر انداز کر سکتے تھے، وہ اگر چاہتے تو اللہ کو دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ یہ خواب ہی ہے نا اللہ، تو میں کروں یا نہ کروں، نہیں کروں تو چلے گا، کچھ تو وہ بول سکتے تھے. پر وہ کیا کر رہے تھے؟ اس ہر خواب کو بھی انہوں نے سچا کر کے دکھایا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم بھی کیا کریں؟ اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے جھک جائے. اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہے بہنوں، تو میں کل انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی، ٹائم اپ ہو چکا ہے. تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم